فغلبوا ہنالک، تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے، ہار گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل ہو کر رہے۔ کون ذلیل ہو کر رہے؟ فرعون اور اس کے سردار۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں۔ اب فزکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہیں معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں، لیمیٹیشنز کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص بالکل ان لیمیٹیشن سے ماوراء کوئی شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمیٹیشن سے بہت ماوراء ہے۔ عام آدمی کیا سمجھے گا؟ چھوٹا شعبدہ بڑا شعبدہ، چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر۔ لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے، انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی، نہ فرعون کو اور اس کے سرداروں کو ہوئی، لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے، they knew the limits، انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی، وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ جرت، تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اب جو جان پر بن گئی فرعون کے، لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا، اس نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر۔ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے، یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے، تمہارا گرو گھنٹال ہے، اور تم نے یہ سازش کی ہے، اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں، اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سازش ہے، چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانا بانا بنا ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں، مالکان دیہ جو ہیں، ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو۔ فسوف تعلمون، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ ثم اصلبنکم ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تمہیں میں سولی دے دوں گا سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے، ان کا ٹھیک ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر اڈھیل دے صبر، ہم پر صبر جو ہے با فراغت ہمیں صبر عطا فرما دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دیجو مسلموں کی حیثیت سے ہی، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں۔ اے اللہ ہمیں صبر اور ثبات اور استقامت عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك، اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا، ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی، اب حضرت موسیٰ جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل، اس کے اندر وہ جا رہے ہیں، انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے، اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ بادشاہ ملک معظم کیا آپ فرعون کو اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھٹی دیے رکھیں گے، اور اس کی قوم کو کہ وہ آپ کی قوم کو لیفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مچائے؟ یہ تو فساد ہو جائے گا، یہ سب جمع ہو جائیں گے، یہ منظم ہو جائیں گے، بڑی قوت ہو جائے گی، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، بغاوت ہو جائے گی، تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ اتذر موسیٰ وقومہ، کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلہہ کو بھی چھوڑ دیں۔ یہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے، ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا،
لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فرعون کو مانتے تھے، فرعون کی خدائی تھی سیاسی، کہ حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے، ساورنٹی میری ہے، یہ خدائی تھی فرعون کی، یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا، باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے، تو وہ چھوڑ دے تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی۔ قال سنقتل ابناءہم، اس نے کہا کہ عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آزمائش آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے، اسی نے، اور اس کے نتیجے میں اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں، جو لڑکے پیدا ہوں، ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے، یوں سمجھیے کہ کم و بیش 40-45 برس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو جسے تم مشت غبار سمجھ رہے ہو، یہ تو اب آندھی بن رہی ہے، طوفان بن جائے گا، کیا کرو گے؟ اگر اس موسیٰ نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس موومنٹ تو کیا کرو گے؟ نپ دی ایول ان دی بڈ۔ وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو، لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی، وہ لا ولد تھا، اس کی بیوی آسیہ سلام علیہا اسرائیلی تھی، اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب ان کی والدہ نے وہ نیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے، اور وہ محل میں آ لگا تھا۔ قرۃ عین لی ولک، کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو، یہ میرے اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا، وہ شہزادوں کی طرح رہا، لاڈلا تھا، محبت تھی، لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کروں تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے، اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے۔ سنقتل، قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو، بیٹوں کو، اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور کیوں گھبراتے ہو، ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، ہماری طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے، یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا، کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا دینی ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے، اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، لیکن یہ کہ عاقبت جو ہے، آخرت ظاہر بات ہے کہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آئی تھیں، اور بھی تمہارے لیے آزمائشیں تھیں، اور اب پھر آ گئی ہے بہت بڑی آزمائش، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا، تمہاری صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا، لیکن صبر کرو۔ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو ایذا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی، ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی، ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، حضرت موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے عنقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، خلافت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون، وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے۔ وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور اب وہ بیٹا جوان تھا، اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا، بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی، گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی، اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے
تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفویض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو۔ اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا۔ دوسری بات جو آخری آیت تھی 15ویں رکوع کی، یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانان پاکستان کے لیے، کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ، تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے، ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہماری تہذیب، تمدن، دین، مذہب، عقیدہ، زبان، ہر چیز کو برباد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی، اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری روش کیا رہتی ہے، تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو، تم واقعتاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو، یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا، سورہ اعراف میں بھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قدح وہاں شروع ہوئی، تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں، جاگیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو، بِالسِّنِينَ، بار بار قحط آ رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور فصلوں کی تباہی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے، اچھی صورتحال ہوتی تھی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہماری محنت کا، ہماری پلاننگ کا، ہماری مساعی کا، ہماری جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائرہم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست، ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، سمجھتے نہیں۔ وقالوا مہما تأتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ، یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لا رہے ہو، جو مصیبتیں لا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لک بمؤمنین، تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں، صابر ہیں، ہم اپنے عقائد پر، اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی، طوفان وجرادہ، اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئیں، القمل، اور چچڑیاں، یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری، یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں، والضفادع، اور میںڈک، اس کثرت سے میںڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے میںڈک برآمد ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے، ہانڈی میں سے میںڈک پھلک کر نکل رہا ہے۔ والدمع، اور خون کی بارش، آیات مفصلات، یہ ہم نے نشانیاں بھیجی وقفے وقفے سے، ساری ایک دم نہیں، ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ استکبار پر اڑے رہے، اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے، مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ خونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی، یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے۔ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر وہ عذاب آتا تھا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے، تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔
ایک ہے ایمان بے کے ساتھ، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرے اعتماد کے ساتھ، اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا، تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم آپ کی بات مان لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے۔ اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی، ان کے غلاموں کی حیثیت تھی، اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے۔ احرام مصر کی تعبیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہے وہ دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی، اگر کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سینکڑوں جو ہے اس کے اندر پس جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے، اس حوالے سے انہیں یہ شاخ گزر رہا تھا، ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کے لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی، بڑے عیش رہے، وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا، انہیں بہترین زمینیں دی گئیں، جشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے، جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، وہ ان کو دیا گیا، وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا تو بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے تھے، الی اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے، اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے۔ اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے، اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے۔ فانتقمنا منہم، اب ناؤ کٹنگ اے لانگ اسٹوری شارٹ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور یقیناً وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہاں میں مشارق الارض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، یہ خاص ایک ترتیب ہے ردم کے حوالے سے۔ مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس کے مشرق اور مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا۔ یہ زمین فلسطین ہے، ارض فلسطین، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا، پھر یہ کہ بڑی زرخیز علاقہ بھی ہے۔ تو ہم نے اس قوم کو کانوا یستضعفون، جو دبا لیے گئے تھے مصر میں، جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے، ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کی اچھی بات، اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا، بما صبروا، جو صبر انہوں نے کیا، یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقعتاً ثابت قدمی دکھائی، اور یہ کہ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے، محل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی ٹٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے، ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا۔ اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ صحرائے سینا تک آئے، اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے، لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد، اسے ایکسوڈس کہتے ہیں، کتاب الخروج، یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، ایکسوڈس، نکلنا، مصر سے نکلنا، اس کے حالات۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے،
فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا، پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو اعتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا۔ یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، اعتکاف کرنا۔ اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا، جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن، جو ایک زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں، بہت بڑے فلسفی تھے، بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے، اور ایک فلسفی ملحد قسم کا وہ برٹرنڈ رسل تھا، اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر، اور دونوں ہی 90 سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے۔ اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے، یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیٹی، کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں، اس کے دھیان کرنے کے لیے۔ کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر۔ انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے، اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگائیں؟ لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا۔ تو اعتکاف اسی کو کہتے ہیں، جو ابھی آپ جن کو بھی اللہ توفیق دے گا اصل صحیح ہو کہ سال میں یہ 10 دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے، دنیاوی معاملات سے، ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے، ذکر پر، توجہ پر اور دعا پر، مناجات پر۔ یہ اعتکاف ہے۔ تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو، معبود بنا دو، کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں، اس کے اوپر اعتکاف کریں، گیان دھیان کا مرکز اس کو بنا لیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے۔ عام طور پر دن رات، لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ 30 راتوں کے لیے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ 30 رات کے لیے ہوئی تھی، لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا تھا، اس میں روزہ بھی تھا مسلسل 30 دن کا، تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مسواک کر لی تھی، وہ جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو برداشت نہ کر سکے، تو اس کی پاداش میں، اب یہ روایات ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 دن سے اور۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی، یعنی 40 راتیں۔ یہیں سے ہمارے ہاں تصوف میں اہل صوفیہ نے 40 کا یہ چلہ کشی، 40 دن 40 رات کا چلہ کاٹنا، یہ جو ہے نکالا ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام، اخلفنی فی قومی، آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کوہ طور پر، واصلح، اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے،
قال رب ارنی انظر الیک، انہوں نے درخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے، برداشت کر جائے ہماری تجلی کو، فسوف ترانی، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی پہاڑ پر، اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیز کو، جلی شے روشن، تجلی یہ باب تفاعل ہے، کسی شے کا خود روشن ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی، جعلہ دکن، جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، اب انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی، میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا۔ وانا اول المومنین، اور میں پہلا ہی ہوں ایمان لانے والا، بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، رسالات کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے۔ یہ خاص مقام ہے، امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیم، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں، یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں، ان میں احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو۔